launched Operation Epic Fury. We have hit hundreds of targets in Iran and the armed forces and all of the police. I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity. آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای شهد شعیب گوارای شهادت را نوشیدند. اسرائیل اور امریکہ کی ایئر اسٹرائک سے آیت اللہ خامنہئی کو اسیسینیٹ کر دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کا بیٹے، بہو، ان کی بیٹی، داماد اور اہلیہ اور ساتھ ہی ساتھ ان کی نواسی کو بھی اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے حیرت انگیز فیصلے کی۔ پاکستان نے پہلے بھی ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا اور پھر اس نے ایران پر حملہ کر دیا، اور پاکستان کی جانب سے دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے دوسری بار نامینیٹ کیا گیا، اور پھر دوسری بار ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ ایران پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو میں حکومت سے سوال بنتا ہے کہ ایسے شخص کو جو ایران پر کئی بار حملے کر چکا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سات اور ملکوں پر مختلف تنازع پر حملے کر چکا ہے، کیا ایسے شخص کو نوبل پیس پرائز کے لیے دوبارہ نامینیٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ چلے پہلی دفعہ نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا، اس کو مان لیتے ہیں کہ ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا میں جنگ بندی اور سیز فائر کرانے میں بڑا کردار ادا کیا، لیکن دوبارہ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کرنا صحیح یا غلط، اب یہ شہباز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے۔ میں تو اس کو غلط ہی کہوں گا، کیونکہ کبھی بھی ایسے شخص کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ نہیں کرنا چاہیے جو اسرائیل کو پورا سپورٹ کر رہا ہے اور اب تک 8 ملکوں پر حملہ کر چکا ہے، جس میں ایران بھی شامل ہے۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے بہت سارے علاقوں اور آیت اللہ خامنہئی کے کمپاؤنڈ پر حملہ کرتے ہیں، جس سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے چیف آف جنرل اسٹاف اور ایران کے وزیر دفاع اور بھی بہت سارے اہم شخصیات اور ملٹری آفیسرز کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ اور امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی 28 اہم شخصیات کو مارا جا چکا ہے، جو کہ امریکہ کا یہ دعویٰ جو ہے یہ کافی حد تک صحیح بھی ہے۔ امریکہ نے جو آپریشن لانچ کیا، امریکہ نے اسے آپریشن ایپک فری کا نام دیا، اسرائیل کی جانب سے آپریشن رورنگ لائن کا نام دیا۔ اس آپریشن کے 4 بڑے مقصد تھے۔ سب سے پہلا جو مقصد تھا، ایران کو ایٹم بم بنانے سے ہمیشہ کے لیے روکنا تھا، اور کیونکہ اسرائیل اور USA کا دعویٰ تھا کہ ایران نے یورینیم کی اتنی ریچمنٹ کر لی ہے کہ وہ کچھ ہی ہفتوں میں نیوکلیئر ویپن تیار کر سکتا ہے۔ دوسرا جو مقصد ہے، ایران کی سیاسی قیادت کو ختم کرنا، کیونکہ جن لیڈر کو ابھی اسیسینیٹ کیا گیا ہے ان کا مڈل ایسٹ میں انفلوئنس بڑھ رہا تھا، اور امریکہ اور اسرائیل کو ایران کی رہنماؤں اور سیاسی قیادت سے دن بدن خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ یہ رہنما جسے اسیسینیٹ کیا گیا ہے انہوں نے اسرائیل پر پہلے بھی کئی بار حملہ کر چکے ہیں۔ تیسرا مقصد ایران کی بیلسٹک میزائل فیکٹریز، شہید ڈرونز کے اسٹوریج ڈپوٹس کو ختم کرنا، تاکہ وہ دوبارہ کبھی اسرائیل یا US بیسس پر حملہ نہ کر سکیں۔ چوتھا مقصد، ایران دنیا بھر میں ان تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے جو اسرائیل کے خلاف ہیں، جیسے کہ لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوتیز اور غزہ میں حماس کی مدد کرتا ہے۔ ان 4 وجہ سے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر آپریشن لانچ کیا، جو ایران اس لیے حماس کی مدد کر رہا ہے کیونکہ وہاں پر اسرائیل نے غزہ میں 72,000 لوگوں کو شہید کر چکا ہے، جس میں 21,000 بچے اور 28,000 عورتیں شامل ہیں۔ یہی جرم تھا کہ ایران کا کہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ آپریشن لانچ کیا۔ ابھی اگر حملوں کی نوعیت دیکھی جائے تو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر 28 فروری 2026 کو ایران کے تقریباً 24 صوبوں میں سے 1200 سے زیادہ فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں سپریم لیڈر کے کمپاؤنڈ، IRGC کے بیرکس اور انٹرنل سیکورٹی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کیے، اور اسی طرح اسرائیل کے فائٹر جیٹس نے آیت اللہ خامنہئی کے کمپاؤنڈ پر تقریباً 30 لانگ رینج میزائل داغے، جس سے وہ جاں بحق ہو گئے۔ CIA نے بیان جاری کیا کہ آیت اللہ خامنہئی اس وقت اپنے سینئر ایڈوائزر اور فوجی کمانڈر کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کر رہے تھے۔ جیسے ہی آیت اللہ خامنہئی کے کمپاؤنڈ پر حملہ کیا جاتا ہے، کچھ ہی گھنٹے بعد ہی ٹرمپ نے آیت اللہ خامنہئی کی موت کا اعلان کیا۔ یعنی امریکن انٹیلیجنس اتنی تیز تھی کہ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ وہ اس وقت میٹنگ میں تھے، اور امریکہ نے ایران اسٹیٹ میڈیا سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ آیت اللہ خامنہئی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بعد میں ایران میڈیا نے بھی اسے تسلیم کر لیا۔ ایران کو سب سے بڑا فیلئر ہے میرے خیال سے، ایران کا ڈیفنس سسٹم بڑا کمزور ہے، اور ڈیفنس سسٹم کمزور ہونے کے باعث ہی ٹارگٹ صحیح نشانے پر لگا ہے۔ اور دوسرا ایران کا انٹیلیجنس فیلئر ہے، یعنی موساد اور CIA کے ایجنٹس ایران کے بہت سارے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز میں موجود تھے، اور ان کو آیت اللہ خامنہئی کی ہر پل کی خبر تھی۔ ان 2 فیلئر کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کرنے میں کامیاب ہوا، اور آیت اللہ خامنہئی کو اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ لیکن سپریم لیڈر کی ایسیشن کے بارے میں ایک ایران کی سیکورٹی چیف علی رجانی نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو پہلے ہی وارننگ دی تھی کہ اور ان کو کہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، آپ اپنے بچوں سمیت کسی بنکر میں شفٹ ہو جائیں، لیکن آیت اللہ خامنہئی نے انکار کر دیا اور کہا کہ ایران کے لوگوں کے پاس بنکر نہیں ہے تو میں کیوں کسی بنکر میں چلا جاؤں۔ اور ایران کے سیکورٹی چیف نے یہ بھی کہا کہ ایران نے اس طرح کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ ایران کی سیکورٹی فیل ہو گئی، اور امریکہ اور اسرائیل اتنا بڑا حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
اور اسی طرح اصفہان میں بیلسٹک میزائل پروگرام اور نیوکلیئر ریسرچ کا ہب ہے. یہاں کے فوجی کمپلیکس کو بھی نشانہ بنایا گیا. قوم شہر کے قریب میزائل اسٹوریج فیسلٹیز اور یورینیم انریچمنٹ انفراسٹرکچر پر بھی اسٹرائکس ہوئیں. اور کراچ میں بھی بڑے دھماکے رپورٹ ہوئے. غربی ایران میں واقع کرمنشاہ میں امام علی میزائل بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا. بندر عباس اور بوشہر میں نیول ٹارگٹس اور نیوکلیئر کیپیبلٹیز پر حملے کیے گئے. ساؤتھرن ایران کے شہر مناب میں ایک اسکول گرل پر ایئر اسٹرائک کی گئی جس سے پوری جنگ کا سب سے خوفناک منظر پیش کرتی ہے. اس حملے میں اب تک 165 لوگ جاں باغ ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے جس میں اکثریت ان معصوم بچوں کی تھی جو اس وقت کلاسوں میں پڑھ رہی تھی. اب سوال یہ بنتا ہے کہ جنگ میں معصوم بچوں کا مرنا کیا وار کرائم نہیں ہے؟ یہی امریکن جرنلسٹ اور امریکن لوگ افغانستان میں عورتوں کی پڑھائی پر پابندی لگانے پر دنیا بھر میں شور مچاتے ہیں، لیکن آج انہی کے ملک امریکہ نے ایک گرلز اسکول پر حملہ کر کے 150 سے زیادہ معصوم بچیوں کی جان چلی گئی. کیا ان بچوں کے حقوق نہیں تھے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ دنیا کو بتانا ضروری ہے کہ ایک طرف تعلیم کی باتیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف بچیوں کے اسکول پر بم گرا دیا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ تبریز میں ایئرپورٹ میں 2 ایرانی فائٹر جیٹس F4 F5 کو اٹھنے سے پہلے ہی نشانہ بنا دیا جاتا ہے. اور ایران میں اگر کیجولیٹیز دیکھی جائیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایران کے 131 شہروں میں ہونے والے حملوں میں کم سے کم 787 لوگ مارے جا چکے ہیں. اور اگر زخمیوں کی بات کی جائے تو قریب 750 سے زائد لوگ زخمی ہیں جن میں کئی کی حالت ابھی تک نازک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کہا ہے کہ ایران پر فوجی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک امریکہ اپنے تمام مقاصد حاصل نہیں کر لیتا. حملے سے 2 دن پہلے 26 فروری کو ایران کے پریزیڈنٹ مسعود نے کہا تھا کہ ایران نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا، لیکن ان کے اس بیان کے ایک دن بعد ہی امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا. یونائٹڈ نیشن چارٹر کے آرٹیکل 2 کلاز 4 کہتا ہے کہ تمام ممبر ممالک اپنے عالمی طاقت میں کسی بھی دوسرے ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت یا سیاسی خود مختاری کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کریں گے. لیکن USA اور اسرائیل نے اس کی کھلی خلاف ورزی کی ہے اور کہا ہے کہ ہم ایران کے ایٹمی ہتھیار بنانے کے بہت قریب، اس لیے انہوں نے سیلف ڈیفنس کے لیے ایران پر حملہ کیا. ایران کی حکومت نے واضح کر بھی دیا تھا کہ ایران نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا، لیکن پھر بھی ایک دن بعد ہی امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا جو کہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور یونائٹڈ نیشن آرٹیکل 2 کلاز 4 کے خلاف ہے. ایران نے USA اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں پورے مڈل ایسٹ میں 9 سے زائد ملکوں کو حملے کیے ہیں. ایران نے تمام ان ملکوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں امریکی فوجی ٹھکانے موجود ہیں یا امریکہ کے اتحادی ہیں. اسرائیل میں تل اویو اور حیفا جیسے بڑے شہروں میں بیلسٹک میزائل داخل ہیں. گلف کنٹریز میں یونائٹڈ عرب امارات، قطر، دوحہ، بحرین اور کویت اور عمان اور سعودی عربیہ میں بھی میزائل اور ڈرون گرائے ہیں اور جوردن اور عراق میں بھی حملے رپورٹ ہوئے ہیں. ایران نے جوابی کارروائی میں بیلسٹک میزائل اور شہید ڈرونز کا استعمال کیا ہے. دبئی، ابوظہبی اور کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا ہے جس سے ہزاروں انٹرنیشنل فلائٹس معطل ہو گئی ہیں. ایران نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 27 امریکی بیسز کو نشانہ بنایا ہے اور جس میں بحرین میں US 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر اور کویت میں علی السلیم ایئر بیس شامل ہیں. دبئی میں پام جمیرہ پر واقع فیئرمنٹ ہوٹل اور بحرین میں رہائشی ٹاورز پر بھی میزائل داغے گئے ہیں. سعودی عربیہ کی سب سے بڑی آئل ریفائنری راس تنارا پر بھی ڈرون حملہ ہوا ہے اور جس سے آئل ریفائنری وقتی طور پر بند ہو گئی ہے. تاہم ایران نے اس حملے کی تردید کی اور کہا کہ ایران اس حملے میں ملوث نہیں ہے. مڈل ایسٹ اور اسرائیل میں اگر کیجولیٹیز کی بات کی جائے تو ایران کے کیے گئے حملوں سے اب تک ایران کے سرکاری میڈیا اور IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مڈل ایسٹ میں موجودہ مختلف امریکن بیسز پر حملہ کر کے تقریباً 560 امریکن فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے. ایران کے ایک میزائل حملے میں اسرائیل میں 9 لوگ ہلاک ہوئے. کویت میں ایک ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی مارے گئے اور 5 شدید زخمی ہوئے. اس طرح گلف کنٹریز میں دیکھا جائے تو UAE، کویت، قطر اور بحرین میں مل کر کم سے کم 4 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. اب ایک اور سوال بنتا ہے کہ ایران ان گلف کنٹریز پر کیوں حملہ کر رہا ہے؟ ایران نے ان عرب ممالکوں سعودی عربیہ، قطر، بحرین اور کویت کو اس لیے نشانہ بنا رہا ہے جہاں امریکی فوجی ٹھکانے موجود ہیں. ایران کا موقف بھی یہ کہ یہ ممالک امریکہ کو اپنی زمین اور ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اور اس کے پارٹنرز بن چکے ہیں. اسی وجہ سے ایران گلف کنٹریز پر حملہ کر رہا ہے. ایران کی یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے کہ گلف کنٹریز میں امریکی بیسز موجود ہیں اور یہ گلف کنٹریز امریکہ کو اپنی ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، اس لیے وہ ان گلف کنٹریز کو نشانہ بنا رہے ہیں. میں نے آپ کو دونوں طرف سے جنگی صورتحال آپ کو دے دیے ہیں اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ 4 ہفتے تک جاری رہے گی اور جب تک امریکہ اپنے تمام اسٹرانگ آبجیکٹیوز حاصل نہیں کر لیتا جنگ جاری رہے گی. اور ایران کی فوج IRGC نے اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی کارروائی شروع کریں گے اور شروع کر بھی دی ہے اور یہ جنگ ایران کی طرف سے جاری رہنے کا پورا امکان ہے. ظاہری بات ہے جس ملک کے سپریم لیڈر کو اسیسینیٹ کیا گیا ہو اور ان کی اہم شخصیات کو اسیسینیٹ کیا گیا ہو
وہ ملک آرام سے کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ یہ بھی بتاؤں کہ امریکہ نے ایران میں رجیم چینج کرنے کے لیے حملے کیے ایران پر، اور ان کی لیڈرشپ کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اب امریکہ چاہتا ہے کہ ایران میں نیا جمہوری نظام لایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اس جمہوری نظام کو لانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر امریکہ اس رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو کہ بہت غلط ہے ایران کے لوگوں کے لیے اور آنے والے ایرانیوں کی نسلوں کے لیے، لیکن ایران میں رجیم چینج میں صرف ایران کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کو بھی بہت نقصان ہوگا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے ہوگا کہ بلوچستان کی بارڈر ایران سے لگتا ہے، اور بلوچستان میں پہلے ہی بھی بہت حالات خراب ہیں، اور وہاں پر دہشت گردی کے واقعات آئے دن ہمیں سننے پڑتے ہیں۔ ایران میں اسرائیل اور امریکہ کا انفلوئنس آ گیا، تو اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا کے بہت اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ نریندر مودی نے حال ہی میں دورہ کیا اسرائیل کا، اور اگر یہ رجیم چینج ہو جاتی ہے تو انڈیا جو کہ پہلے بھی فتنہ الخوارج کو بلوچستان میں سپورٹ کر رہا ہے، تو اس رجیم چینج سے انڈیا اور بھی زیادہ دہشت گردی گروپس کو سپورٹ کر سکتا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب ایک اور واقعے کی بات کرتے ہیں۔ جب ایران کے لیڈر آیت اللہ خامنئی کی ایسیسینیشن کی خبر آتی ہے اور تصدیق ہو جاتی ہے، تو پاکستان میں موجود مختلف شہروں میں احتجاج کیا جاتا ہے، اور کراچی میں امریکن قونصلیٹ کے باہر احتجاج ہوتا ہے، جو کہ بہت غلط ہے۔ کسی بھی ڈپلومیٹک یا سفارتی علاقوں میں احتجاج کرنا بہت غلط ہے، اور جس طرح کا احتجاج پاکستان میں ہوتا ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح فوراً ہی آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح امریکن قونصلیٹ کو آگ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے اور توڑا پھوڑا جاتا ہے۔ لیکن جو غلط کرتے ہیں ہم اس کو ٹھیک نہیں کہیں گے، لیکن جب وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران امریکن قونصلیٹ کی سیکورٹی کی جانب سے فائرنگ کی جاتی ہے، جس سے 9 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ 2 امریکی حکام نے خبر ایجنسی رویٹرز کو بتایا کہ کراچی میں حال میں ہونے والے مظاہروں کے دوران US میرینز نے فائرنگ کی، حالانکہ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ ان کی گولی سے ہی ہلاکت ہوئی ہے، لیکن بہت ذرائع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ US میرینز کی جانب سے ہی ہوئی ہیں۔ اور پولیس نے بھی بتایا کہ گولیاں امریکن قونصلیٹ کے اندر سے چلے گی، اور پولیس نے بھی کہا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی گولیاں نہیں چلے گی اور کسی کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ ان رپورٹ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ US میرینز کی فائرنگ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اور گلگت میں بھی یونائٹڈ نیشنز کے آفیسز کو آگ لگائی دی جاتی ہے، اور گلگت اور اسکردو میں UN کے آفس کے باہر کے احتجاج کے دوران فائرنگ اور شیلنگ سے 12 سے 14 افراد جاں بحق ہو جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اسلام آباد میں سیرنا چوک اور ریڈ زون کے قریب احتجاج ہوتے ہیں، جس میں فائرنگ اور شیلنگ سے 2 لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے حکومت سے، کیا ریاست کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ احتجاج کو روک سکے؟ گولی چلانا ہی آخری حل ہے عوام پر، اور جس USA سیکورٹی کی جانب سے کراچی میں فائرنگ کی گئی، کیا ان کا احتجاج نہیں ہوگا؟ اور جو 20 سے 35 سال کے نوجوان ہلاک ہو گئے ہیں کراچی میں احتجاج کے دوران، جب US میرین نے فائرنگ کی، کیا ایک پاکستانی کی جان اتنی سستی ہے کہ US میرین کی جانب سے فائرنگ کی جاتی ہے اور ایک عام پاکستانی شہری ہلاک ہو جاتے ہیں، اور پھر ان فائرنگ کرنے والوں کا احتساب بھی نہیں ہوتا؟ عافیہ صدیقی کو اس بات پر 86 سال کی قید ہوتی ہے جو کہ اس نے امریکی فوجی پر 2 گولیاں چلائی ہیں، صرف گولی چلانے کے الزام میں۔ گولی سے امریکی فوجی مرے بھی نہیں، اور عافیہ صدیقی نے گولیاں امریکن رائفلز کو اٹھا کر ہی ان پر چلائی، اور صرف 2 فائر کیے امریکن فوجیوں پر، اور اس بات پر امریکہ کی جانب سے اسے 86 سال کی قید ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی صرف الزام ہے کہ عافیہ صدیقی نے امریکی فوجی پر فائرنگ کی، یعنی ایک ملک کی آرمی پر کچھ فائر ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو مرتے بھی نہیں، اور اس شخص کو 86 سال کی قید ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب الزام ہے، عافیہ صدیقی نے امریکی فوجی پر کوئی فائرنگ نہیں کی۔ یہ سب الزامات ہیں عافیہ صدیقی پر۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ عافیہ صدیقی کو کس طرح کراچی سے اٹھایا گیا اغوا کر کے، اور پھر افغانستان میں برگاہ میں ایئر بیس میں رکھا گیا، اور بعد میں اس طرح کا ایک جھوٹا کیس بنا کر اس کو 86 سال کی قید سنائی گئی۔ دوسری ملکی آرمی جو پاکستان میں موجود تھی، اس نے عام شہریوں پر فائرنگ کی گئی، جس سے 9 افراد ہلاک ہو گئے، لیکن سوال یہ بنتا کہ اب تک کوئی احتساب کیوں نہیں ہوا، اور اب تک حکومت پاکستان نے کیوں اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا؟ اگر یہ احتجاج امریکہ میں موجود پاکستانی قونصلیٹ یا ایمبیسی کے باہر امریکن لوگ کرتے، تو کیا پاکستانی اہلکاروں کی جانب سے امریکہ لوگوں پر فائرنگ کی جاتی؟ ایسا کچھ ہوتا تو 24 گھنٹوں میں ہی امریکہ نے سفارت خانہ خالی کرا دینا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔